جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فعل ماضی اور مضارع کی نفی کیسے کرتے ہیں، اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ فعل ماضی میں مجہول کیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو نفی کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی فعل ہے ماضی یا مضارع، اس کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی اس کے اندر صیغوں میں کوئی مزید فرق نہیں پڑتا، کسی چیز کا ہم اضافہ یا کمی نہیں کرتے، ہم الگ سے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ماضی کی نفی کے لیے عموماً ہم فعل ماضی سے پہلے ما کا استعمال کرتے ہیں، اور مضارع کی نفی میں عموماً ہم لا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو ہم نے یہ پڑھا، دوسرا ہم نے فعل معلوم اور فعل مجہول پڑھا تھا۔ کیا مراد ہے ان دونوں سے، فعل معلوم اور فعل مجہول؟ ذرا کوئی بتا دے کہ کہتے کسے ہیں۔ کا فاعل معلوم ہوتا ہے اور فعل مجہول کا کام کرنے والا معلوم نہیں ہوتا، یعنی فاعل اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ فعل معلوم وہ فعل ہے جس میں فاعل ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون کام کر رہا ہے، فعل مجہول میں فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ اور ہم نے پھر ماضی میں پڑھا تھا کہ ماضی میں فعل مجہول کیسے بناتے ہیں، جو اب تک ہم نے افعال پڑھے ہیں ماضی اور مضارع کے، وہ تو معلوم ہے نا۔ جو نارمل فعل ہے جو عموماً استعمال میں آتا ہے وہ فعل معلوم ہی ہوتا ہے، تو مجہول کچھ خاص موقعوں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس دن یہ پڑھا تھا کہ ماضی میں اگر ہمیں مجہول بنانا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے، تو وہ اگر کوئی دوہرا دے۔ استاذ اس کا آپ نے یہی بتایا تھا کہ جو جہاں پہ ساکن ہوتا ہے وہاں تو ساکن ہی رہے گا، لیکن ایک تو سیکنڈ لاسٹ والے پہ زیر آئے گا، اور جہاں ساکن ہے وہاں ساکن ہی رہے گا، اور سیکنڈ لاسٹ سے پہلے جتنے بھی دیگر حرکات ہیں ان کو ہم ضمہ میں یعنی پیش میں بدل دیں گے۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ماضی میں ہم جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کو زیر اس پہ کر دیتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ساکن ہے اس کو ساکن ہی رہنے دیتے ہیں، باقی حرکات جو بھی ہیں سیکنڈ لاسٹ سے پہلے والے حروف پہ ان کو ہم پیش میں بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کتب ہے تو اس سے بن گیا کتیبہ، سرقہ سرقہ، اسی طرح شریبہ سے شریبہ، قرأ قرئ، نصارہ نصیرہ، اخبرہ سے اخبرہ، اور استماع سے استمع۔ تو جو سیکنڈ لاسٹ ہوتا ہے اس پہ ہم زیر کر دیتے ہیں، جیسے یہ استمع میں میم پہ زیر ہے، تو اس سے پہلے جو ساکن ہے وہ ساکن ہی رہتا ہے، لیکن سیکنڈ لاسٹ سے پہلے جو حرکت ہے، کہیں بھی زیر ہے زبر ہے، وہ ہر جگہ پیش میں بدل جائے گی۔ تو استماع سے استمع، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس تنسرا، تو اس سے ہو جائے گا اس تن سرا، تعلم سے تعلم۔ تو یہ طریقہ ہے جی ماضی میں مجہول بنانے کا۔ اچھا، فعل مجہول جو ہوتا ہے اس میں بھی صیغے ہوتے ہیں نا فعل معلوم کی طرح، کہ یہ ایک ہی صیغہ آتا ہے بس اس میں؟ مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے کیونکہ بہت سال پہلے پڑھا تھا، تو میرے خیال میں تو شاید 6 تو ہوتے ہی ہوں گے۔ ہاں نہیں، فعل مجہول میں وہ سبھی صیغے ہوتے ہیں جو فعل معلوم میں ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے فعل معلوم میں غائب، مخاطب، متکلم کے مختلف صیغے ہیں، اسی طرح واحد، تثنیہ، جمع کے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، فعل مجہول کے اندر بھی سب صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ جی، تو اس میں بھی فعل مجہول میں بھی فعل معلوم کی طرح سبھی صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً ہمارے پاس لفظ ہے نصارہ، نصارہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ نصارہ فعل معلوم ہے نا کہ اس نے مدد کی، تو اس سے اب فعل مجہول ہوگا نصیرہ، اس کی مدد کی گئی۔ تو اب جیسے نصیرہ ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کو ہم بقیہ صیغوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ جی ان 2 لوگوں کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے، تو اب ہم کیسے کہیں گے؟ نصیرہ، ہاں، تثنیہ اس میں استعمال ہوگا نصیرہ۔ تو اسی طرح ہم اگر جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جی ان لوگوں کی مدد کی گئی، تو کیسے کہیں گے؟ نصیرو، نصیرو۔ اس میں سبھی صیغے استعمال ہوتے ہیں۔
اس خاتون کی مدد کی گئی. نصرت نصوری نصوری نصرت نصرت. نصیری، یا کو ایڈ کریں گے. نہیں، یا جو ہے وہ مضارع میں مخاطب میں استعمال ہوتی ہے صرف. اس میں ماضی میں جو غائب کی مؤنث ہے اس میں تو تا ہے، تا ساکن. نصرت یعنی اس خاتون کی مدد کی گئی. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ان دو عورتوں کی مدد کی گئی. نصیرہ نصرت نصرتا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر جمع مؤنث کے لیے ہو جائے کہ ان عورتوں کی مدد کی گئی، پھر کیا ہوگا؟ نصیرن نصرنا. کیا جی؟ نصرتن. یہ غائب ہے یا نصرنا. مخاطب ہے؟ جی نصر نہ ہوگا غائب مؤنث کے لیے. ہاں بالکل. مؤنث غائب میں تو نصرنا صرف نون آئے گا نا. یہ نصرنا. تو یہ غائب کے 6 صیغے ہو گئے. جیسے تو اس سے اسی طرح مخاطب کے صیغے بھی مجہول میں استعمال ہوتے ہیں، متکلم کے بھی ہوتے ہیں، سبھی لفظ بنتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے جو ابھی 6 دیکھے یہ سب غائب کے ہیں. نصرہ کہ اس آدمی کی مدد کی گئی، نصرہ ان دو آدمیوں کی مدد کی گئی، نصرہ ان لوگوں کی مدد کی گئی، نصرت اس خاتون کی مدد کی گئی، نصرتا ان دو عورتوں کی مدد کی گئی، اور نصرنا ان عورتوں کی مدد کی گئی. اسی طرح یہ مخاطب میں بھی آئے گا. جیسے ہم کسی ایک آدمی سے کہتے ہیں کہ تمہاری مدد کی گئی، تو کیسے بولیں گے؟ نصرتا نصرت نصرتا. تم دو لوگوں کی مدد کی گئی. نصرتما نصرتما. ٹھیک ہے. اور تم لوگوں کی مدد کی گئی. نصرتم نصرتم. نصرتم بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہم اگر مخاطب میں مؤنث میں کہنا چاہیں، یعنی خاتون سے ہم کہیں کہ تمہاری مدد کی گئی، تو پھر نصرتی نصرتی. تی اور دو عورتوں سے کہیں کہ تم دونوں کی مدد کی گئی. سیم نصرتما نصرتما. یہ مخاطب میں جو تثنیہ ہے مذکر مؤنث دونوں میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے. نصرتما. اور خواتین سے ہم کہیں کہ تمہاری مدد کی گئی، نصرتن جہاں نصرتن. نصرتن ٹھیک ہو گیا. نصرتن. اچھا جی، اب اس کے بعد بتائیے گا واحد متکلم میری مدد کی گئی. نصرتو نصرنا نصرنا اور ہماری مدد کی گئی تو نصرنا. ہاں. اب دیکھیں گے سبھی لفظ بنتے ہیں اس سے. جیسے فعل معلوم سے سب صیغے بنتے ہیں، اسی طرح فعل مجہول کے بھی سب صیغے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی غائب، مخاطب، متکلم، اسی طرح مذکر مؤنث، واحد تثنیہ جمع سب کے لفظ ہوتے ہیں. اور اس میں وہ لفظ بنانے کا طریقہ صیغے ایگزیکٹلی اسی طرح بنتے ہیں جس طرح فعل معلوم میں بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ کلیئر ہے یہاں جی تک؟ جی استاذ. چلیں بہتر. اب ہم فعل مضارع کی طرف بڑھتے ہیں کہ فعل مضارع میں مجہول کیسے بنایا جاتا ہے. جی اسی لفظ کو لے لیتے ہیں، ینصرو. اس کا کیا مطلب ہے ینصرو؟ اس نے مدد کی، وہ مدد کرتا ہے. مدد کرتا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں یہ کون سا فعل ہے؟ یہ معلوم ہے مجہول ہے؟ معلوم. معلوم
معلوم کیونکہ فائل پتہ ہے نا وہ آدمی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. جیسے ہم کہیں ینصر علی، علی مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو فائل یہاں معلوم ہے. ٹھیک ہے، تو چلے میں اس کے سامنے پھر آپ یہاں پہ بھی اسی طرح کرتے ہیں جیسے ہم نے اس میں کیا تھا ماضی میں. کچھ جملے میں معلوم کے لکھتا ہوں، پھر کچھ مجہول کے. فعل مضارع معلوم اور اس کے بعد فعل مضارع مجہول. مثلاً ہم کہتے ہیں کہ ینصر، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ مدد کرتا ہے. مظلوم کی مدد کر رہا ہے. حاکم جو ہے وہ مظلوم کی مدد کر رہا ہے یا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ینصر المظلوم، مظلوم کی مدد کی جا رہی ہے. اس شہر میں مظلوم کی مدد کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے میں ہے کہ جو حکمران ہے وہ مظلوم کی مدد کرتا ہے. دوسرا جملہ ہے کہ اس ملک میں مظلوم کی مدد کی جاتی ہے. تو یہاں فائل کو متعین نہیں کیا گیا نا، اسے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا یا، تو یہ مجہول ہے. ینصر المظلوم. ٹھیک ہے، یہ مجہول ہو گیا نا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بچہ اذان سن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں فائل جو ہے وہ بچہ ہے نا، یہ فعل معلوم ہے یسمع. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ یسمع الاذان هذا المكان، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس جگہ اذان سنی جا رہی ہے. اس جگہ اذان سنائی دیتی ہے، اس جگہ اذان اس کی آواز آتی ہے. تو اس جگہ اذان سنائی دیتی ہے، یہاں فائل تو نہیں بتایا نا کہ کون سنتا ہے، جنرل ہے. جیسے یہاں اذان کی آواز آتی ہے مطلب سبھی لوگ جیسے سن سکتے ہیں. یہاں فعل مجہول استعمال ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ آدمی قرآن پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، آدمی قرآن سکھاتا ہے یا سکھا رہا ہے، مطلب کسی آدمی کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص قرآن پاک سکھاتا ہے. تو اگر ہم اس کو یوں کر دیں، یعلم القرآن بعد العصر بهذا المسجد، اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ عصر کے بعد اس مسجد میں قرآن پڑھی جاتی ہے یا سکھائی جاتی ہے. ہاں صحیح ہے کہ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے عصر کے بعد اس مسجد میں. یہاں سکھایا جاتا ہے، آپ نے اس کا فائل نہیں بتایا کہ کون سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں فعل جو ہے وہ مجہول استعمال ہو رہا ہے. اب میں ذرا کوئی بڑا فعل بتاتا ہوں. جیسے ہم نے ماضی میں بھی اس سے ملتا جلتا پڑھا تھا جملہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یستمع الطالب الی نصیحت الاستاذ. طالب علم سنتا ہے استاد کی نصیحت کو. دھیان سے. ٹھیک ہے، طالب علم دھیان سے استاد کی نصیحت سنتا ہے. یہاں طالب علم سنتا ہے نا، تو طالب علم فاعل ہے. تو یہ فعل معلوم ہے، لیکن اگر اس کا فاعل نہیں پتا ہوگا تو یہ فعل مجہول کہلائے گا. جیسے ہم کہیں یستمع الی نصیحت الاستاذ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سنی جاتی ہے استاد کی نصیحت دھیان سے. استاد کی نصیحت یا اس کی بات دھیان سے سنی جاتی ہے. تو یہاں ہم نے سنتا ہے، اس کو جنرل رکھا ہے نا، سنی جاتی ہے، لہذا یہ مجہول ہے. چلیں بہتر ہے اس کو ذرا آپ لوگ 1 منٹ غور کیجئے کہ اس کو کیسے بنا رہے ہیں مضارع میں. مجھے ذرا منٹ اور دیجیے گا. ہاں جی، کیا پتہ چلا اس میں؟ استاد اس کے جو سیکنڈ لاسٹ ہے
اس پہ زبر آئے گا، اور باقی جیسے جہاں پہ ساکن ہے وہاں ساکن ہی رہے گا، اور سیکنڈ لاسٹ سے پہلے جہاں پہ پیش سب کو پیش کر دیں گے، اور سیکنڈ لاسٹ پہ زیر کے بجائے زبر آئے گا، جہاں جیسے ماضی میں زیر آ رہا تھا نا تو یہاں پہ زبر آ جائے گا۔ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہم سیکنڈ لاسٹ پہ زبر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ماضی میں ہم مجہول میں ہم زیر کرتے تھے، یہاں پہ ہم زبر کرتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہر جگہ ہم پیش نہیں کر رہے یہاں پہ، دیکھیے ذرا غور سے اسے۔ ماضی میں تو یہ تھا نا کہ جی سیکنڈ لاسٹ سے پہلے جہاں جہاں کوئی حرکت ہے اس کو پیش میں بدل دو، یہاں پہ ایسا تو نہیں ہے۔ یہاں سیکنڈ تو لاسٹ صرف پہ ہم نے پہلے زبر پہ کیا، کر رہے لیکن اس سے پہلے ہر جگہ ہم نے نہیں پیش کیا، ہیں، صرف ایسا ہی پہلے ہے نا؟ لفظ پہ کر رہے ہیں۔ شروع والے ہاں حرف میں پیش کر رہے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، ادھر مضارع میں صرف پہلے حرف پہ یعنی جو علامت مضارع ہوتی ہے صرف ہم اس کو پیش دے رہے ہیں، باقی ہر جگہ پہ پیش نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں نا یستمیع ہے، اس سے یستمع، وہ جو اب میم تو سیکنڈ لاسٹ ہے اس پہ ہم نے زبر کر دیا، لیکن میم سے پہلے جو تا ہے تا پہ ہم نے وہ نہیں کیا نا پیش، سیکنڈ لاسٹ سے پہلے ہر جگہ ہم پیش نہیں کر رہے، تا پہ ہم نے نہیں پیش کیا۔ اسی طرح یعلم، لام سیکنڈ لاسٹ ہے وہاں زبر کیا، اس سے پہلے والے حرفوں کو ہم نے نہیں چھیڑا، عین پہ اس میں فعل معلوم میں بھی زبر تھی، ادھر بھی زبر ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑ رہے۔ تو مضارع میں جب ہم مجہول بناتے ہیں صرف ہم دو کام کرتے ہیں، ایک سیکنڈ لاسٹ پہ ہم زبر دے دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس سے سیکنڈ لاسٹ سے پہلے جہاں جہاں کوئی حرکت ہے اس کو ہم جہاں جہاں نہیں، جہاں یہاں پہ مضارع میں صرف پہلے حرف کو پیش دیں گے، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ لاسٹ کو زبر اور جو پہلا حرف ہے ہمارا اس کو پیش، ٹھیک ہے جی؟ تو اب ینصرو اور اس سے مجہول ہوگا ینصرو، یسمع یسمع، یعلم یعلم، یستمع یستمع، یہ طریقہ ہے اس میں، کلیئر ہو گیا؟ یعنی باقی چیزیں ویسی ہی رہیں گی سوائے جی ہاں علامت مضارع کے۔ جی بالکل، یہ بیسک فرق ہے اس میں ماضی اور مضارع کے طریقے میں۔ ماضی میں ہم سیکنڈ لاسٹ کو زیر دے کے اس سے پہلے جتنی جگہ پہ بھی حرکت تھی ہر متحرک حرف کو ہم پیش میں بدل رہے تھے، ہر جگہ پیش کر رہے تھے، یہاں ایسا نہیں کر رہے، یہاں ہم صرف پہلے حرف کو جو علامت مضارع صرف اس کو پیش دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ٹھیک، طریقہ ہے۔ تو اب ینصرو کا مطلب ہے کہ جی وہ مدد دیتا ہے، اور ینصرو ہوگا کہ اس سے مدد دی جاتی ہے۔ یسمع وہ سنتا ہے، یسمع سنا جاتا ہے، یعلم وہ سکھاتا ہے تو یعلم سکھایا جاتا ہے، اسی طرح یستمع وہ دھیان سے سنتا ہے تو یستمع دھیان سے سنا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہے اس میں طریقہ۔ اب ذرا بتائیے گا یفتح، اس سے کیا ہوگا مضارع، ارے مجہول کیا ہوگا؟ یفتح، 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 ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، تو یفتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولا گیا، کھولا جاتا ہے۔ وہ کھول رہا ہے۔ ہاں، یفتح وہ کھولتا ہے، اور یفتح کھولا جاتا ہے، جیسے ہم کہیں گے جی دکان اتنے بجے کھولی جاتی ہے، وہاں ہم بولیں گے یفتح الدکان بساعة فلان، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں جی یکتب، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ لکھتا ہے۔ مجہول کیا ہوگا اس سے؟ یکتب، 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 کیا مطلب؟ وہ لکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لکھا جاتا اچھا جی، ہم کہتے ہیں یسبح، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تسبیح کی جاتی، وہ تسبیح کرتا ہے۔
مجھول کیا ہوگا؟ یشبہ یسبہو یسبحو یعنی تسبیح کی جاتی ہے تسبیح کی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور بتائیے اس کا کیا مطلب ہے؟ یستغفر وہ بخشش طلب کر رہا ہے، بخشش طلب مجھول کرتا ہے. کیا ہوگا؟ یستغفرو ٹھیک ہو گیا، یعنی بخشش طلب کی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کلیئر ہے جی. مضارع میں جب مجھول بننا ہوتا ہے تو دو تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایک اس کے سیکنڈ لاسٹ میں ہم زبر کر دیتے ہیں، دوسرا اس کا جو پہلا حرف ہے علامت مضارع اس پہ پیش دے دیتے ہیں، بس اتنا ہی ہوتا ہے. اب ہم اس میں مضارع میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بقیہ صیغے جو ہیں جیسے فعل معلوم میں بنتے ہیں، مجھول کے بھی اسی طرح صیغے بنتے ہیں. اب جیسے ینصرو ہے اس کی مدد کی جاتی ہے، تو اگر اس کا ہم تثنیہ استعمال کرنا چاہیں کہ ان دونوں کی مدد کی جاتی ہے تو کیا کہیں گے؟ ینصرانی ینصرانی. ٹھیک ہے. جمع میں کیسے ہوگا؟ ان لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. ینصرون ینصرون. ٹھیک ہے. اور مؤنث میں اس کی مدد کی جاتی ہے. تنصرو ٹھیک ہے. اور ان دو عورتوں کی مدد کی جاتی ہے. تنصرانی سارانی. ٹھیک ہے جی. اور ان عورتوں کی مدد کی جاتی ہے جمع میں. ینصرن سرنا. ٹھیک ہے بالکل صحیح. واحد مخاطب کیا ہوگا مذکر میں؟ تمہاری مدد کی جاتی ہے. تنصرو واحد مؤنث تنصرو غائب. اور تمہاری مدد کی جائے گی تو تنصرو. ان دونوں کی مدد کی جاتی ہے. تنصرانی تنصرانی میں دونوں کا واحد اور مذکر اور سارانی. مؤنث. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور تم لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. تنصرون تنصرون تنصرون. مؤنث میں کیسے ہوگا؟ تمہاری مدد کی جاتی ہے خاتون سے کہیں تو تنصرین تنصرین. ٹھیک ہے. تثنیہ تنصرانی تنصران تنصرانی. اور جمع مؤنث تم عورتوں کی مدد کی جاتی ہے. تنصرنا تنصرنا. ٹھیک ہو گیا. میری مدد کی جاتی ہے. انصرو 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 انصرو. ٹھیک ہے. اور ہماری انصرو مدد کی جاتی ہے. پھر بولیے. ننصرو. ننصرو. ٹھیک. ٹھیک. چلے بہتر ہے. تو یہ ہے جناب فعل مجہول. اس میں اب یہ کلیئر ہو گیا کہ فعل مجہول کہتے کسے ہیں، استعمال کہاں پہ کرتے ہیں، بناتے کیسے ہیں یا پہچانتے کیسے ہیں. ننصرو. یہ کوئی سوال ہے کسی کو؟ جی ننصرو. جی ہاں. ہم نے جب جمع بنائی ہے یوں سرانے تو آخر سے پہلے زبر نہیں آئی. نہیں آخر جو ہے نا آخری حرف ہم صاد ہی کو کنسیڈر کریں گے. وہ جو سیکنڈ لاسٹ ہے نا وہ وہی ہے جو پہلے صیغے میں سیکنڈ لاسٹ ہے، کیونکہ اس کے بعد جو الف نون ہم ایڈ کر رہے ہیں یا واو نون ایڈ کر رہے ہیں وہ تو ہم اس تثنیہ یا جمع کا صیغہ بنانے کے لیے کر رہے ہیں نا. تو وہ لفظ اپنی اصل میں ینصرو ہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آگے جو صیغے بنتے ہیں نا وہ ینصرو ہی سے بنیں گے. ینصرو میں مزید کوئی چینج نہیں ہوگا. وہ جو ہم سیکنڈ لاسٹ پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ زبر آئے گا وہ اسی لیے ینصرو
میں جو صاد ہے نا یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، بس اس پہ زبر آئے گا. اب آگے جو صیغے بننے ہیں وہ الف نون واو نون یا نون صرف نون یہ ایڈ ہوتے جائیں گے، لیکن ینصرو جو ہے وہ ینصرو ہی رہے گا، اس کو آپ مزید کوئی چینج نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب بھی ہم مجہول بنائیں گے تو پہلے صیغے کو دیکھیں گے. ہاں ایسا ہی ہے. جو پہلا صیغہ ہے ماضی کا یا مضارع کا، وہ مطلب وہ ایک دفعہ آپ نے اس کو تبدیل کر لیا مجہول میں، تو اب باقی صیغے اسی میں الف نون واو نون وغیرہ کچھ ایڈیشنز کر کے بن جائیں گے. چلیں اچھا، ہم نے یہ نفی کا اور مجہول دونوں پڑھ لیے. اب وقت تو ہے لیکن یہاں مغرب کا وقت ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس کو ہم آج اتنے بھی ختم کرتے ہیں.